بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ فائدہ: ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے اپنی حفاظت کرتا ہے اسی طرح روزے سے بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے۔ دوسری روایت میں ہے کہ روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ اور غیبت سے۔ ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایت میں روزے میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزے کا گویا ضائع کر دینا اس کو قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے اس زمانے میں روزے کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ وہی طبعی میری تیری باتیں شروع کر دی جائے۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسی ہے جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ سب روزے کو توڑنے والی اشیاء ہے۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں مگر روزے کے برکت جاتے رہنے سے تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزے دار کو ان کا اہتمام ضروری ہے۔ اول، نگاہ کی حفاظت کی کسی بے محل جگہ پر نہ پڑے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے۔ پھر اجنبی کا کیا ذکر، اور اسی طرح کسی لہو و لعب وغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ رہے، حق تعالی جل شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور لذت قلبوں میں محسوس کرتا ہے۔ صوفیہ نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالی جل شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے۔ دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے۔ جھوٹ، چغل خوری، لغو بکواس، غیبت، بدگوئی، بد کلامی، جھگڑا وغیرہ سب چیزیں اس میں داخل ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات مثلاً تمسخر، جھگڑا وغیرہ نہ کرے۔ اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے تو کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، یعنی دوسرے کی ابتدا کرنے پر بھی اس سے نہ الجھے۔ اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، اور اگر وہ بیوقوف نہ سمجھ
ہو تو اپنے دل کو سمجھائے کہ تیرا روزہ ہے. تجھے ایسی لغویات کا جواب دینا مناسب نہیں. بالخصوص غیبت اور جھوٹ ایسے تو بہت ہی اعتراض ضروری ہے کہ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا. روزے میں اس شدت سے بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی، ہلاکت کے قریب پہنچ گئی. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں کے کرنے کا حکم فرمایا. دونوں نے کیک کی تو اس میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا. لوگوں کو حیرت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال روزی سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا. کہ دونوں نے عورتیں لوگوں کی غیبت کرتی رہی. اس حدیث سے ایک مضمون اور بھی مترشح ہوتا ہے کہ غیبت کرنے کی وجہ سے روزہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ وہ دونوں عورتیں روزے کی وجہ سے مرنے کے قریب ہو گئی. اسی طرح اور بھی گناہوں کا حال ہے اور تجربہ اس کی تائید کرتا ہے کہ روزے میں اکثر متقی لوگوں پر ذرا بھی اثر نہیں ہوتا اور فاسق لوگوں کی اکثر بری حالت ہوتی ہے. اس لیے اگر یہ چاہے کہ روزہ نہ لگے تب بھی اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ گناہوں سے اس حالت میں اعتراض کرے، بالخصوص غیبت سے، جس کو لوگوں نے روزہ کاٹنے کا مشغلہ تجویز کر رکھا ہے. حق تعالی شانہ نے اپنے کلام پاک میں غیبت کو اپنے بھائی کے مردار گوشت سے تعبیر فرمایا ہے اور احادیث میں بھی بکثرت اس قسم کے واقعات ارشاد فرمائے گئے ہیں، جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی گئی اس کا حقیقتاً گوشت کھایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ دانتوں میں کھلال کرو. انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے. معلوم ہوا کہ ان کی غیبت کی تھی. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ میں رکھے کہ ہم لوگ اس سے بہت غافل ہیں. عوام کا ذکر نہیں، خاص مطالبہ ہے ان لوگوں کو چھوڑ کر جو دنیا دار کہلاتے ہیں. دینداروں کی مجلس بھی بالعموم اس سے کم خالی ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اکثر اس کو غیبت بھی نہیں سمجھتا ہے. اگر آپ نے یہ کسی کے دل میں کچھ کھٹکا بھی پیدا ہو تو اس پر اظہار واقعات پردہ ڈال دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ غیبت کیا چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کی
پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنی جو اسے ناگوار ہو۔ سائل نے پوچھا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، دوسرے کو پیشاب سے احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سود کے 70 سے زیادہ باب ہے، سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور 1 درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبروریزی ہے۔ احادیث میں غیبت اور مسلمان کی آبروریزی پر سخت سے سخت وعیدیں آئی ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ ان میں سے کچھ بڑی تعداد میں روایت جمع کروں، اس لیے کہ ہماری مجلسیں اس سے بہت ہی زیادہ پر رہتی ہے، مگر مضمون دوسرا ہے، اس لیے اسی قدر پر بس کافی کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائے، اور بزرگوں اور دوستوں کی دعا سے مجھ سیاہ کار کو بھی محفوظ فرمائے کہ باطنی امراض سے کثرت سے مبتلا ہوں۔ کبر و نخوت، جہال و غفلت، حق و کینہ، بد جنی، کذب و بد احادی، ریا و بغض و غیبت، دشمنی، کون بیماری ہے یا رب جو نہیں مجھ میں ہوئی؟ عافینی من کل دائن وقضی عنی حاجتی، ان لی قلبا سقیما انت شافین للعلیل۔ تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ کان کی حفاظت ہے۔ ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکلنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہے۔ چوتھی چیز باقی اعضائے بدن مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح اور باقی اعضائے بدن کا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا سا ہے کہ کسی مرض کے لیے دعویٰ کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا شنکیہ ملا لیتا ہے
کہ اس مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائیں گی، مگر یہ زہر ساتھ ہی ہلکا بھی کر دیں گا۔ پانچویں چیز، افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھانا کہ بہت زیادہ پیٹ بھر جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے فوت ہو جاتی ہے۔ مقصود روزے سے قوت لذت کی خواہش اور حیوانی کاموں کی خواہش کا کم کرنا ہے، قوت نورانیت اور ملکیہ کا بڑھنا ہے۔ 11 مہینے تک بہت کچھ کھایا ہے، اگر ایک مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائیں گی تو کیا جان نکل جاتی ہے؟ مگر ہم لوگوں کا حال ہے کہ افطار کے وقت تو تلافی مفت میں اور شہر کے وقت حفظ ما تقدمے میں اتنی زیادہ مقدار کھا لیتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کے حالت کے اتنی مقدار کھانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ رمضان المبارک بھی ہم لوگوں کے لیے خود کا کام دیتا ہے۔ علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ روزے کی غرض یعنی قہر ابلیس اور شہوت نفسانیات کا توڑنا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر آدمی افطار کے وقت اس مقدار کی تلافی کر لے جو فوت ہوئی، حقیقتاً ہم لوگ بجوز اس کے کہ اپنے کھانے کے اوقات بدل دیتے ہیں، اس کے سوا کچھ بھی کمی نہیں کرتے، بلکہ اور زیادتی مختلف انواع کی کر جاتے ہیں جو بغیر رمضان کے میسر نہیں ہوتے۔ لوگوں کی عادت کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ عمدہ اشیاء رمضان کے لیے رکھتے ہیں اور نفس دن بھر کے فاقے کے بعد جب ان پر پڑتا ہے تو خوب زیادہ شیر ہو کر کھاتا ہے، تو بجائے قوت شہوانیہ کے ضعیف ہونے کے اور بھڑک اٹھتی ہے اور جوش میں آ جاتی ہے اور مقصد کے خلاف ہو جاتا ہے۔ روزے کے اندر مختلف اغراض اور فوائد اور اس کے مشروع ہونے سے مختلف منافع مقصود ہے، وہ سب جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب کچھ بھوکا بھی رہے۔ بڑا نفع تو یہ ہے جو معلوم ہو چکا، یعنی شہوتوں کو توڑنا، یہ بھی اس پر موقوف ہے کہ کچھ وقت تو بھوک کی حالت میں گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان آدمی کے بدن میں خون کی طرح چلتا ہے، اس کے راستوں کو بھوک سے بند کرو۔ تمام اعضاء کا شیر ہونا نفس کے بھوکا رہنے پر موقوف ہے۔ جب نفس بھوکا رہتا ہے تو تمام اعضاء شیر رہتے ہیں، اور جب نفس شیر ہوتا ہے تو تمام اعضاء بھوکے رہتے ہیں۔ دوسری غرض روزے سے فقراء کے ساتھ ہم شکل اور ان کے حال پر نظر ہے، وہ بھی جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب شہر میں معدے کو دودھ جلیبی سے اتنا نہ بھر لے کہ شام تک بھوک ہی نہ لگے۔ فقراء کے ساتھ مشابہت جب ہی ہو سکتی ہے جب کچھ وقت بھوک کی
بے تابی کا بھی گزرے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گئے، وہ سردی میں کانپ رہے تھے اور کپڑے پاس رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ وقت کپڑا نکالنے کا ہے؟ فرمایا کہ فقراء بہت ہے اور مجھ میں ان کی ہمدردی کی طاقت نہیں، اتنی ہمدردی کر لوں کہ میں بھی ان جیسا ہو جاؤں۔ مشائخ صوفیہ نے امتاً اس پر تنبیہ فرمائی ہے اور فقہاء نے بھی اس کی تشریح کی ہے۔ صحابہ مراکیول فلاح رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سحری میں زیادتی نہ کرے، جیسا کہ مالدار لوگوں کی عادت ہے کہ یہ گرج کو فوت کر دیتا ہے۔ علامہ طحاوی رحمت اللہ علیہ اس کے شہر میں تحریر فرماتے ہیں کہ غرض کا مقصود یہ ہے کہ بھوک کی تلخی کچھ محسوس ہو، تلخی زیادتی ثواب کا سبب ہو اور مساکین و فقراء پر ترس آ سکے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالی جل شانہ کو کسی برتن کا بھرنا اس قدر ناپسند نہیں جتنا کہ پیٹ کا پورا ہونا ناپسند ہے۔ ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہے جن سے کمر سیدھی رہے۔ اگر کوئی شخص بالکل کھانے پر تل جائے تو اس سے زیادہ نہیں کہ ایک تہائی پیٹ کھانے کے لیے رکھے اور ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی خالی۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک مسلسل روزہ رکھتے تھے کہ درمیان میں کچھ بھی نوش نہیں فرماتے تھے۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ مرقدہ کو پورے رمضان المبارک دیکھا ہے کہ افطار و سحری دونوں وقت کی مقدار تقریباً 1.5 چپاتی سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کوئی خادم عرض بھی کرتا تو فرماتے کہ بھوک نہیں ہوتی۔ دوستوں کے خیال سے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور اس سے بڑھ کر حضرت مولانا شاہ عبد الرحمن صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے متعلق سنا ہے کہ کئی دن مسلسل ایسے ہی گزر جاتے تھے کہ تمام سب کی مقدار سحر و افطار بے دودھ کی چائے کے چند پیالی کے سوا کچھ نہ ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت کے مخلص خادم حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے نرمی سے عرض کیا کہ کمزوری بہت ہو جائے گا۔ حضرت کچھ تنابل ہی نہیں فرماتے تو حضرت نے فرمایا کہ الحمدللہ جنت کا لطف حاصل ہو رہا ہے۔ حق تعالی ہم سایہ کاروں کو بھی ان پاک ہستیوں کا اتباع نصیب فرماوے تو جائے نصیب۔ مولانا صدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نہ درند تن پروارہ آگاہی کہ پورا میدہ
بشت جی حکمت ہی۔ چھٹی چیز جس کا لحاظ روزے دار کے لیے ضروری فرماتے ہیں یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا بھی ضروری ہے کہ نامعلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، اور اسی طرح ہر عبادت کے ختم پر کی نامعلوم کوئی لغزش جس کے طرف توجہ نہیں ہوتی ایسی تو نہیں ہو گئی جس کی وجہ سے یہ منہ پر مار دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن پاک ان کو لعنت کرتا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت میں جن لوگوں کا اولین وہلے میں فیصلہ ہوگا ان کے من جملہ ایک شہید ہوگا جس کو بلایا جائے گا، اور اللہ کے جو انعام دنیا میں اس پر ہوئے تھے وہ اس کو جتائے جائیں گے۔ وہ ان سب نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اس کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں میں کیا حق ادائیگی کی؟ وہ عرض کرے گا کہ تیرے راستے میں قتل کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا جھوٹ ہے، بلکہ قتال اس لیے کیا تھا کہ لوگ بہادر کہے، سو کہا جا چکا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایسے ہی ایک عالم بلایا جائے گا، اس کو بھی اسی طرح اللہ کے انعامات جتلا کر پوچھا جائے گا کہ ان انعامات کے بدلے میں کیا کارگزاری ہے۔ وہ عرض کرے گا کہ علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا اور تیری رضا کی خاطر تلاوت کی۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ علامہ کہے، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دولت مند بلایا جائے گا، اس سے ان امانت الہی شمار کرنے اور اقرار لینے کے بعد پوچھا جائے گا کہ اللہ کی ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ وہ کہیں گا کہ کوئی خیر کا راستہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں نے کچھ خرچ نہ کیا ہو۔ ارشاد ہوگا کہ جھوٹ ہے، یہ اس لیے کیا گیا تھا کہ لوگ شکی کہے، سو کہا جا چکا۔ اس کو بھی حکم ہوگا اور منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے کہ یہ سب بدنیتی کے ثمرات ہیں۔ اس قسم کے بہت سے واقعات احادیث میں مذکور ہیں، اس لیے روزے دار کو اپنی نیت کی حفاظت کے ساتھ اس سے بھیت بھی رہنا چاہیے اور دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی شانہ اس کو اپنی رضا کا سبب بنا لے، مگر ساتھ ہی یہ امر بھی قابل لحاظ ہے کہ اپنے عمل کو قابل قبول نہ سمجھنا۔ امر آخر
اور کریم آقا کے لطف پر نگاہ امر آخر ہے۔ اس کے لطف کے انداز بالکل نرالے ہیں۔ اپنے عمل کو تو یہی سمجھے کہ قبول ہونے کے قابل نہیں ہے، پر بھی کبھی ثواب دیتے ہیں، تو پھر کوتاہی عمل کا کیا ذکر۔ خوبی ہمیں کرشمہ اور ناز و خرام نیست، بسیار سیوا ہست بتندر کی نام نیست۔ یہ 6 چیزیں نیک لوگوں کے لیے ضروری بتلائی جاتی ہے، خاص وہ مقربین نیک کے لیے ان کے ساتھ ایک 7ویں چیز کا بھی اضافہ فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، حتیٰ کہ روزے کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کی افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں یہ بھی خطا فرماتے ہیں۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزے میں شام کو افطار کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا قصد بھی خطا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے وعدہ رزق پر اعتماد کی کمی ہے۔ شہر احا میں بعض مشائخ کا قصہ لکھا ہے کہ اگر افطار کے وقت سے پہلے کوئی چیز کہیں سے آ جاتی تھی تو اس کو کسی دوسرے کو دیتے تھے، شاید دل کو اس کی طرف التفات ہو جائے اور توکل میں کسی قسم کی کمی ہو جائے، مگر یہ امور بڑے لوگوں کے لیے ہے۔ ہم لوگوں کو ان امور کی حفظ کرنا بھی بے محل ہے، اور اس حالت پر پہنچے بغیر اس کو اختیار کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تفسیر لکھنے والے نے لکھا ہے کہ کتب علیکم صیام میں آدمی کے ہر عضو پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ پس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا ہے، اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے اعراض، آنکھ کا روزہ لہو و علیب کی چیزوں سے اعراض ہے، اور ایسے ہی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص و شہوتوں سے بچنا، دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رکھنا، روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی اعراض، اور سر خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی اعراض ہے۔